جدوں میں محمد نے کہہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر نو کہو صحابہ نو نماز پڑھان، پھر بار بار کیوں عمر دے بارے کہندے جے؟ اللہ دے نبی نے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ بھی یہی آکھے ہے ابو بکر میرے آقا دے مصلی تے کھڑے نے 27 نہیں 17 نمازاں جناب ابو بکر صدیق نے میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر ہی تو پیارے پیغمبر دے مصلی تے کھڑے ہو کے 17 نمازاں صحابہ نو پڑھائیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ 10 ربیع الاول نو ظہر دی نماز دا ٹائم ہے۔ آقا دی طبیعت اندر تھوڑی جی بہتری محسوس ہوئی۔ آقا فرماتے نے علی عباس یار قریب آؤ مینوں مسجد چ لے جاؤ، میں نماز ظہر اج مسجد وچ ادا کرنا چاہنا۔ 10 ربیع الاول ظہر دی نماز دا ٹائم ہے۔ جناب علی نے ایک پاسیوں میرے پیغمبر نو پھڑیا ہے، ایک پاسیوں جناب عباس نے میرے پیغمبر دا بازو پکڑیا ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث پڑھن دے آواں صحابہ فرماندے آپ مسجد دے وچ آئے، آپ دیاں لتاں دے اندر اینی سکت نہیں اینی جان نہیں کہ آپ اپنے قدم زمین تے رکھ سکن۔ آقا دے پیر کسیر دے ہوئے مسجد دی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں میرے پیغمبر نے جاندیاں جاندیاں بھی امت نوں درس دیتا ہے لوگوں طبیعت جنی بھی خراب ہوئے پر نماز چھڑنی نماز دا ناغا کوئی نہیں۔ آقا مسجد گئے زور دی نماز ادا فرمائی، آپ گھری تشریف لے آئے۔ ایک روایت کے مطابق زور دی نماز تو بعد آقا منبر تے تشریف لے کے آئے۔ میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کو کافی باز و نصیحتاں میرے پیغمبر نے فرمایا۔ زور دی نماز تو بعد آپ گھری آ گئے، عصر دی نماز ٹائم آپ اٹھ نہیں سکے۔ جناب ابو بکر صدیق نو حکم دیتا نماز پڑھا دیو۔ پیارے ابو بکر صدیق نمازاں پڑھان دے نے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ 12 ربیع الاول دا دن صبح فجر دی نماز دا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابہ انتظار کر رہے ہیں لیکن آقا نماز پڑھان لے بھی نہیں آ سکے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر نو کہ وہ نماز پڑھائے۔ صحابہ فرماتے نے فجر دی نماز 12 ربیع الاول دا دن 11 ہجری مدینہ المنورہ میرے پیغمبر دی مسجد نبوی مصلی رسول ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کھڑے ہو کے نماز پڑھان دے نے۔ صحابہ فرماتے نے اتنی دیر آقا نے اٹھے اپنے حجرے دا پردہ پیچھے کیتا تے انج اپنے صحابہ ور میرے پیغمبر نے نظر ماری، نالے آقا صحابہ نوں ویندے پے نے، نالے آقا مسکرائی جاندے نے۔ میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ آئی۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جگہ دے پیرا کیوں مسکران دے جے کیوں ہس رہے جے؟ آقا فرماتے نے عائشہ اس واسطے میرے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے کہ محمد دنیا تو جان دے نے تے جاندیاں جاندیاں اپنے صحابہ نوں نماز دی حالت وچ چھڈ کے جا رہے ہیں۔ اس وجہ تو مسکران دے آواں تے صحابہ فرماندے نے آقا دا حجرہ منبر دے محراب دے منبر دے بالکل قریب ہے۔ جدوں آقا نے نظر ماری نا صحابہ دی نظر بھی پیغمبر دے چہرے تے پئی۔ صحابہ فرماندے اللہ دے نبی دا چہرہ اللہ دی قسم انج لگ رہا سی جویں ریت تے قرآن کھلا ہوندا ہے۔ ایڈا سونا میرے پیغمبر دا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نوں ویکھیا تے دعاواں پڑھنیاں شروع کر دتیاں۔ آپ فرماتے ہون گے عرش والے ربا میری ساری زندگی دی کمائی آ اللہ میری 23 سالہ نبوت والی زندگی دی محنت دی اے ساری کمائی آ عرش والے ربا میرے صحابہ دیاں زندگیاں وچ برکتاں پا دے۔ آقا واپس آئے 12 ربیع الاول دا دن صبح سورج طلوع ہو چکے ہیں، فجر دی نماز پڑھ لی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ادھروں سورج طلوع ہوندا ہے، جیوں جیوں سورج طلوع ہو رہا ہے میرے پیغمبر
پیغمبر دی بخار دی شدت باتی چلی جا رہی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا, جاؤ 7 کنویں دا پانی جمع کر کے لے آؤ, میں محمد غسل کرنا چاہنا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے 7 کنویں دا پانی جمع کر کے پیغمبر کو دیتا ہے. آپ نے غسل کیتا ہے, بلکہ ایک پیالے وچ اپنے قریب ہی رکھ لیا ہے. آقا بار بار اپنے ہاتھ مبارک اس پیالے دے پانی وچ ڈبو کے کدی اپنے متھے تے مالتے نے, کدی ٹھنڈا پانی اپنے چہرے تے مالتے نے. اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سارا منظر تک نہیں آنے تے فرما دیا نے, واہ ابا کربا اباہو, واہ کربا اباہو, ہائے اج میرے ابے نو اتنی تکلیف ہے, اج میرے باپ نو اتنی مشکلات نے. اللہ دے پاک پیغمبر نے ان فاطمہ نو قریب کیتا. آپ فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو, اج تو بعد تیرے باپ محمد دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں. اج تو بعد تیرے باپ محمد دیاں ساریاں مک جان گیاں. انج کہاں تے بعد غلط نہیں ہوئے گی. نی فاطمہ نہ پریشان ہو, اج تو بعد تیرے باپ تے بچڑیاں اوجریاں نہیں سٹ سکے گا. نی فاطمہ نہ رو, اج تو بعد تیرے باپ کے رستیاں تے کوئی کنڈے نہیں بچھا سکے گا. اج تو بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا. تے اما دی فاطمہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی نے میرا چہرہ قریب کیتا تے میرے کان دے وچ اللہ دے نبی نے راز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں. تے اما جی فاطمہ نے رونا شروع کر دیتا. تھوڑی دیر تو بعد پھر میرے اما جی دا سر قریب کیتا. آقا نے پھر بھی بات کہی تے ماں جی نے مسکرانا شروع کر دیتا. سیدہ عائشہ پوچھتیاں نہیں فاطمہ سمجھ نہیں آئی, 2 مرتبہ پیغمبر نے تیرا چہرہ قریب کیتا ہے, پہلی مرتبہ رونا شروع کر دیتا ہی تے دوسری مرتبہ مسکرانا شروع کر دیتا ہی. سیدہ فاطمہ فرماندی اما جی پہلی مرتبہ جو نبی نے میرا چہرہ قریب کیتا, آپ فرماتے فاطمہ تیریاں میریاں جدائیاں پین والیاں نہیں, نی فاطمہ تیرے میرے وچھوڑے پین والے نہیں. یارو کبھی کونا یتیم دھیاں پوچھ کے دیکھو جنہاں دی جوانی دے وچ انہاں دا باپ انہاں کو جدا ہو جائے. اللہ دی قسم ہے گجرا والے وچ اطلاع ملے کہ باپ فیصلہ آباد اندر انتقال کر گیا ہے, سارا رستہ ہی روندیاں جاندیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ فاطمہ فرماندیاں میریاں تے چیخاں نکل گئیاں. نال اللہ دے نبی نے دوبارہ چہرہ قریب کیتا. آقا فرماتے بیٹی فاطمہ میرے اہل خانہ دے وچوں سب تو پہلا جنت وچ اللہ میری ملاقات فاطمہ تیرے نال کرائے گا. یعنی میرے تو بعد سب تو پہلا اللہ تینوں میرے نال ملاقات واسطے بلائے گا. اس وجہ تو میں مسکرانا شروع کر دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. علامہ علوسی نے تفسیر اندر لکھیا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر تشریف فرما نے تو سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے ابا جی دروازہ کھٹکن دی آواز آ رہی ہے, دروازہ کھولیے تے کوئی نظر نہیں آندا, پتہ نہیں کوئی صحابی آیا ہے کہ کوئی عربی تواڈے نال ملاقات کرن واسطے آیا ہے. ادھروں پیغمبر تے جبریل دا نزول ہویا. فرمایا اللہ دے نبی جی باہر کوئی عربی بھی نہیں آیا, باہر کوئی صحابی بھی نہیں آیا, سونیا باپ تے اسرائیل کھڑا جے تے تواڈیاں اجازت طلب کر رہا ہے. سونیا اج تک جبریل نے کسے کولوں اجازت نہیں جے منگی, پر جگہ دے اپیلا تواڈے گھر دے وچ داخل ہون واسطے اج اسرائیل بھی اجازت مانگ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے اللہ دے نبی نو پتہ لگا باہر اسرائیل کھڑا ہے تے اپنی بیٹی فاطمہ نو میرے پیغمبر نے قریب کیتا. آپ فرماتے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا, بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا, اے ربی نہیں اے یتیم جو کرے ایام اج کرن تو سانو
اج عائشہ حفصہ زینب تعیم بیوہ کر دکھلا سی اج مینوں تینوں بیٹی پیاری اے جدا کراون آیا اے ماپیاں کولوں بعد ایانے ماپیاں کولوں بعد ایانے لے جاندا ای زور لگا کے اج حسن حسین نواسے میتھوں وکھ کراون آیا اے آباد کنندئی قبران اے آباد کنندئی قبران تے کر گئی شہر اجاڑا اج مینوں تینوں بیٹی پیاری جدا کراون آیا 12 ربیع الاول دا دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کر کے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے خیمہ دے اندر تشریف فرما ہے اور خود ہی میرے آقا فرمایا کرتے آج میری باری کی طرف ہے آج میں کی طرف ٹھہراں گا نبی دیاں بیویاں سمجھ گئیاں اللہ دے نبی عائشہ دے گھر تشریف لے جانا چاہتے ہیں بیویاں کہہ لگیاں سونیاں ساڈی طرفوں اجازت ہے اسی اپنی باری بھی عائشہ نو دے دیتی آقا اماں جی عائشہ صدیقہ دے خیمہ دے اندر میں عائشہ کی گود وچ میرے پیغمبر نے سر رکھیا ہے تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر دے خیمے دے اندر میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آیا انہیں ہاتھ وچ مسواک پکڑی ہے تے مسواک کر رہا ہے اللہ دے نبی بار بار عبد الرحمن دی مسواک ول ویندے پے میں سمجھ گئی اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں میں اپنے بھرا عبد الرحمن کو مسواک پکڑی اگلا پاسا توڑ کے میں اپنے منہ دے اللہ کے نبی کے منہ کے اندر مسواک رکھی اللہ کے نبی اشارہ کیتا نہیں عائشہ اے بھی سخت مسواک میرے کو نہیں کی جائے گی فرماندیاں میں اپنے منہ وچ رکھ کے اللہ کے نبی دی مسواک نو چکھیا چنگی طرح نرم کیتا تے اوہ مسواک میں اللہ کے نبی دے منہ وچ رکھ دتی چنگی طرح پیغمبر دے دند صاف کیتے چنگی طرح اللہ دے پاک پیغمبر دا منہ صاف کیتا اور فرمایا کر دیا سن عرش والے ربا تیرا کروڑاں مرتبہ شکر ہے کہ تو دنیا دے اندر مینوں تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جویں سارے وجود جمع کر دیتے نہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو پیغمبر دے چاندیاں ساڈا لوہا مسواک کے ذریعے جمع کر دیتا ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ اکبر کبیرہ اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایسے دوران اللہ نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مینوں اج وہ خیبر دے اندر جڑا زہر پلایا گیا سی عائشہ اج اس زہر کو میں اپنے گلے اندر محسوس کر رہا مینوں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جی اس زہر نے میرا گلا کٹ کے رکھ دیتا ہے اج اس زہر کا اثر بھی اللہ اکبر فرمایا عائشہ ظاہر ہو گیا اور اللہ کے پاک پیغمبر نے ان آسمان پر ویندے پے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر ایک کو دعا مانگ رہے ہیں اور آپ جو صحت یاب سن وہ تو اللہ کے پاک پیغمبر کو میں حدیث سنی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو انبیاء دنیا کو جان والے ہوتے ہیں نا کہ اللہ پاک انبیاء نو انہاں دی وفات تو پہلے ہی اللہ پاک انہاں نو دنیا دے اندر ہی جنت وچ انہاں دا ٹھکانہ دکھا دیندا ہے فرما دیا نے اللہ رب العالمین انہاں نو اختیار دیندا ہے کہ چاہو تے دنیا اندر زندگی گزار لو چاہو تے اپنے رب دے مہمان بن جاؤ تے اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک کو دعا پڑھنے میں اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق
بالرفیق الاعلی. اللہ دے پاک پیغمبر نے ایسے دن سارے غلام بھی آزاد کر دیتے ہیں اور ایسے دن آقا علیہ السلام کو 6 یا 7 دینار میں وہ بھی میرے پیغمبر نے صدقہ کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی مسواک کر لئیے. اما جی فرماتی ہیں میری تھوڑی تے ہستی دے درمیان اللہ دے نبی کا سر مبارک ہے. آپ بار بار پڑھیں لا الہ الا اللہ. یعنی آپ پڑھتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی. اور ایسے دوران اللہ کے نبی نے یہود و نصارہ تے لعنت فرمایا. آپ فرماتے ہیں لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ یہود و نصارہ تے لعنت کرے انہوں نے اپنے انبیاء دیا قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. پتہ لگیا لوگوں جڑا انبیاء دیا قبراں تے سجدہ کرے او لعنتی ہے تے جڑا ولیاں دی قبراں تے سجدہ کرے او تے پھر ڈبل لعنتی ہے. پتہ لگیا میرے پیغمبر نے چاندیاں چاندیاں بھی امت کو کر دیتا ہے اور جے نبیاں دیا قبراں تے سجدہ جائز نہیں بولو ولیاں دی قبراں تے سجدہ جائز ولیاں دی قبراں تے بھی سجدہ جائز نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر چاندیاں چاندیاں بھی امت دی رہنمائی کر دے نے چاندیاں چاندیاں بھی فکر تے امت دے عقیدے دی فکر ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نال فرمائے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور صحابیوں نماز کا خیال رکھیا جے نماز نہ چھڈیا جے او میری امت دے لوگوں نماز نہ چھڈیا جے. نال آقا نے غلاماں دے بارے تلقین فرمائی اپنے غلاماں دے بارے کیتا اللہ رب کو ڈرتے رہیا جے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آخرکار او وقت آئی گیا 12 ربیع الاول 11 ہجری ہے. اما جی عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے. سر میرے آقا نے عائشہ کے سینے میں لگایا. آپ پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی وادخلنی بالرفیق الاعلی. ان میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا ہے آہستہ آہستہ ہاتھ زمین پر آ گیا ہے. اٹھیا ہاتھ ایسا زمین پر آیا کہ دوبارہ اٹھ نہیں سکے. اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ آج عائشہ بیوہ ہو گئی ہے. میں سمجھ گئی کہ فاطمہ یتیم ہو گئی ہے. میں سمجھ گئی اللہ اکبر ابو بکر صدیق نے تباہ دنیا دے زندہ نہیں رہا. میں سمجھ گئی علی المرتضیٰ کے عثمان کے سسر دنیا دے زندہ نہیں رہا. میں سمجھ گئی بلال دے آقا دنیا دے زندہ نہیں رہا. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا ہے. جناب ابو بکر صدیق کا کوہر کر بھی ہے. کسی اطلاع دیتی ابو بکر تو ایتھے میں مدینے اللہ دے پاک پیغمبر داغے مفار کرتے کہ چلے گئے. یار ابو بکر صدیق اپنے گھوڑے کے سوار میں جلدی دلال گھوڑے کو بلایا. اللہ دے پیغمبر دے خیمے کے اندر داخل ہوئے. میرے پیغمبر نے سرخ رنگ دی اپنی چادر لئی ہے. ان چہرے کو کپڑا ہٹایا. بندے نے اللہ کے نبی جی اللہ تو اڑے دے کدے دو موتا جمع نہیں کرے گا. ایک موت تو اڑے تے آنی سی جڑی آ چکی ہے. نالے میرے پیغمبر دے متھے تے ابو بکر صدیق نے بوسا دیتا. ارے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. نبی تے درود و سلام پڑھتے جا رہے ہیں. ان خیمے چوں باہر نکلے میں بات مکا لگا ہے. خیمے چوں باہر نکلے تے جناب عمر نے تلوار کر لی ہے. آندے او نبی جو صحابہ جن میں آگے نبی دنیا تو ٹر گئے نے اللہ کے نبی وفات پا گئے نے. میں او دی گردن تن تو جدا کر دیاں گا. ابو بکر سمجھان دے نے عمر نو سمجھ نہیں آ رہی. یار ابو بکر صدیق منبر تے تشریف لے کے آئے. تے پردے کی نے آندے نے فرمان کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نال پڑھتے ہیں وما محمد إلا رسول
خلق من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين آندے میرے لوگوں جڑا تواڈے وچوں محمد کریم دی عبادت کردا سی او جان لوے فقط مات محمد فوت ہو چکے نے کون فرما رہے نے جناب ابو بکر صدیق جڑا تواڈے صحیح بخاری دی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں خدا فرماتے ہیں من کان یعبد اللہ جڑا تواڈے وچوں ایک رب دی عبادت کردا سی او جان لوے فإن اللہ حی لا یموت اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا او دے کدے موت نہیں آئے گی نال قرآن دی آیت پڑھی یعنی اللہ نے میدان احد وچ نازل فرمائی وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل اے قرآن دی آیت پڑھی پیارے عمر فرماتے ہیں ابو بکر دا خطبہ مکمل ہویا اے قرآن دی آیت مکمل ہوئی تے میرے قدم زمین تے لگے رہ گئے میرا تے قدم ہی نہیں اٹھ سکیا او تے کسی کا کے پیارے عمر زمین تے لگ گئے ہاتھوں تلوار چھٹ جاندی ہے یقین ہو گیا کہ پیغمبر دنیا تے زندہ نہیں رہ گئے اللہ دے پیغمبر ساڈے وچ موجود نہیں اللہ اکبر کبیرہ لوگوں پر ربیع الاول آتے ہیں مدینے وچ قرآن مچ گیا ایک ایک نبی دا صحابی 12 ربیع الاول نو رون دیا پیارے ابو بکر صدیق دی اکھاں وچ آنسو پیارے عمر عثمان علی دی اکھاں وچ آنسو نبی دے اہل بیت دی اکھاں وچ آنسو القدر نبی دا 1,40,000 صحابی ایک ایک جنوں اطلاع ملتی جا رہی ہے زاروں کی دار اکھاں وچ آنسو دیاں چڑیاں لگ گئیاں نے سیدہ فاطمہ الزہرا نو خبر ملی اللہ اکبر تے بڑے پیارے الفاظ بولے فرما دیا یا ابتاہو اجاب ربہو دعاہو اے میں صدقے جواب دے پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نے اللہ کی قبول کر لیا یا ابتاہو فی جنت الفردوس معاہو آئے میں صدقے جاوا اپنے باپ محمد کریم تو صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں کا ٹھکانہ جنت الفردوس اندر ہے یا ابتاہو الہ جبریل مبناہو میں دوبارہ جاوا ہائے میرے ابا جان جبریل نہ تو اڑیاں ملاقاتہ ہو گیا آج تو بعد جبریل دنیا تے نہیں آئے گا ہماری فاطمہ تو سارا بیرون دیا ہے ایلیوں صحابہ کرام نے میرے پیغمبر کو قبر کے اندر اتار کے آقا علیہ السلام نو واپس آئے گا اللہ اکبر کبیرہ تے سیدہ عائشہ صدیقہ پیارے عرش نو مخاطب کر کے فرما دیا نے آدیاں بے انس بلال نبی دے یارو انس بلال نبی دے یارو دسو نبی کتے چھڑ آئے ایتے پیارے مکھڑے کیوں کر ایتے پیارے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے تسی تے ہے سو یار یاراں تو جانوار نوالے تے پھر دسو کیویں یار یاراں اندر خاک چھپائے پیارے انس جواب دیندے نے آندے نے ہوش نہ رہ کے کول اساتے برت گیاں تدبیراں ہوش حواس گم ہو گئے بھول گیاں تدبیراں لوگوں نے سن لو اللہ دے پیغمبر دنیا تے زندہ نہیں رہے سونیا میں کہ تو دنیا تے زندہ نہیں رہنا 12 ربیع الاول 11 ہجری مدینہ المنورہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا چھڑ کے اللہ دے مہمان بن گئے نے او ایتھوں ٹرن جنازے گھبروں دے کل پہن لباس فقیراں دا پٹر
کرے تیری رام جسم دیاں باقی رہن نشان سریراں دام اور تدبیراں دے چارے نہیں چلتے جنوں تیر بجے تقدیراں دا اور کری موت والی سینے کری چلدی رک جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چلدی رک جانی اور تیرے کم اور رکھے بچ رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے پہ جانے اور نبضہ رہن حکیمہ ہاتھ پڑیاں کوئی موت والی سینے ٹھک جانی یار کے پیغمبر دنیا تے زندہ نہیں رہتے بولو آسانی زندہ رہنا آخری بات آج دیکھو 12 ربیع الاول میرے آقا دنیا تو گیا میں پہلا دسیا کہ آقا دی پیدائش اندر اختلاف ہے تاریخ اندر امام احمد رضا خان بریلوی جو بریلوی مکتبہ فکر کے امام نے انہاں فتاوی رضوی جلد 24 صفحہ 465 اندر لکھیا ہے کہ آقا دی پیدائش 8 ربیع الاول ہوئی کتنی ربیع الاول اچھا کون لکھے نے امام احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ کے اندر اور پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے بنیاد الطالبین اپنی کتاب کے اندر آقا دی تاریخ پیدائش کا دن 10 محرم لکھے یعنی اتنا اختلاف ہے کسی نے محرم کا مہینہ لکھیا ہے کسی نے جناب صفر کا مہینہ لکھیا ہے اور کسی نے ربیع الاول بھی لکھیا ہے کسی نے 2 ربیع الاول کسی نے 8 ربیع الاول کسی نے 9 ربیع الاول کسی نے 12 ربیع الاول لیکن میرے بھائیوں سبوں زیادہ جو راجے کولے ہو ہے یہ کہ آقا دی جو طریقے پیدائش کا دن ہے وہ 9 ربیع الاول کسی صحیح روایت کو اللہ نے پاک پیغمبر دی طریقے پیدائش 12 ربیع الاول ثابت ہی نہیں اور وفات کا دن آقا نے دنیا کو جان کا دن 12 ربیع الاول ہے تمام مکتبہ فکر اس بات پہ متفق نے کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ پیغمبر کی وفات 12 نہیں ہوئی ہے آج کا مسلمان میرے بھائیوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر 12 ربیع الاول کا دن نبوت والے دور کے اندر 23 مرتبہ آیا بولو کتنی مرتبہ 23 مرتبہ کیا اللہ کے نبی نے عید میلاد النبی منائی ہے اگے آ جو اللہ نے پاک پیغمبر تو بعد ابو بکر صدیق کا 2 سال دور خلافت ہے پیارے ابو بکر صدیق نے منائی ہے اگے آ جو جناب عمر کے دور کے اندر 10 مرتبہ دن آیا ہے جناب عثمان کے دور کے اندر 12 مرتبہ دن آیا ہے جناب علی کے دور خلافت کے اندر 5 مرتبہ دن آیا ہے جناب امیر معاویہ کے دور خلافت اندر جناب 17 مرتبہ دن آیا ہے جناب حسن کا دور بھی آیا ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر صحابہ نے چھڑو صحابہ نے 180 ہجری تک صحابہ کا دور رہا ہے 180 ہجری تک نہ صحابہ کو عید میلاد النبی کا ثبوت ملتا ہے پھر صحابہ کو بعد تابعین کا دور آیا پھر تبع تابعین کا دور آیا پر ائمہ کرام آجو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے 71 سالہ زندگی پائی ہے انہاں اپنی 71 سالہ زندگی وچ کوئی ایک روایت ہی پیش کی ہو اور فقہ حنفی کی کسی ایک عبارت وچوں عید میلاد النبی کا کوئی لفظ بھی نہیں دکھا سکتا لفظ ہی موجود نہیں امام احمد بن حنبل امام شافعی امام مالک تمام ائمہ کرام کو عید میلاد النبی کا لفظ بھی ثابت نہیں کر سکتے اور امام احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی دی وفات تو 800 سال بعد جا کے میلاد النبی کا جشن شروع ہوا اس کو پہلا ثبوت ہی کوئی نہیں اب میرے بھائیوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اج طرح طرح کے سوال کیتے جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یا نہیں منع کیتے لکھیا جے کوئی منائے گا تے منع کیتے لکھیا میں کہا میرے بھائی بزرگ عزیز ساتھی بات ہے کہ ہن میں تو فجر دی رکھتا یا جمعے دی نماز پڑھانی ہے نا تے میں تانوں جمعے دی نماز دی 4 رکعتاں پڑھا دوں تسی مینوں پوچھو ہاسوا کہ 2 پڑھا دے 4 کیوں پڑھائی میں کہی منع کیتے لکھے منع تے کوئی نہ کیتے نبی نے 2 تے پڑھی نے
چار تو منع تے کدھر نہیں کیتا، میں کہیں منع کیتا ہے کوئی دلیل نہیں. جے نبی نے منایا تے منا، جے نبی دے صحابہ نے منایا تے منا، تابعین تبع تابعین محدثین ائمہ کرام وچوں کوئی ایک روایت کوئی ایک دلیل پیش کر، اللہ کی قسم قیامت آسر دی کوئی ایک دلیل پیش نہیں کر سکتا. اگے آؤ پھر عجیب و غریب سوال. اللہ اکبر. ایک بندہ کیا لگا حضرت صاحبہ دیکھو عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش مناتے ہیں کہ نہیں؟ بولو جناب عیسیٰ دی پیدائش عیسائی مناتے ہیں کہ نہیں؟ مناتے ہیں. علی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دے جشن کرتے ہیں، انہاں دی پیدائش مناتے ہیں. ساڈا پیغمبر تے انہاں نوں ال ہے میرا ساڈا بودا اکبر. میں کہا بھائی تیری اس بات اندر اے دا جواب ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ دی مخالفت کرو. یہ اللہ جی کو مناندے نے سانو منانا مخالفت اللہ دے نبی نے حکم دیتا. تو یہودیاں تے عیسائیاں دے نقشے کرن دے چاہتے. میرے بھائیو بزرگوں دی سے مستر بات ہے اگر نبی دے صحابہ نے بازاراں وچ جھنڈیاں لگائیاں نے، نبی دے صحابہ نے اگر جلوس کڈے نے، تو میرے بھائیو کو ایک دلیل پیش کرے. قیامت تک دلیل پیش نہیں کر سکتا. ایک روایت صحیح بخاری کی بات کر کے بعد میں ختم کر لگا، ٹائم زیادہ ہو گیا. ابو لہب دے بارے صحیح بخاری اندر ہوندا ہے اور دلیل سب تو وڈی پیش کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی لونڈی سویبہ نو آزاد کیتا سی جدوں اللہ دے نبی دی پیدائش ہوئی تھی. ابو لہب نے آکھیا سویبہ تو آزاد دے خوش خبری دتی تھی. لہذا جناب عباس نو خواب آیا، خواب اندر انہاں دیکھیا کہ ابو لہب خود تے جہنم وچ سڑن دیا لیکن وہ دیاں دو انگلیاں جس نال اونے سویبہ نو آزاد کیتا سی او دے وچوں نو جناب شہد مل رہا ہے، دودھ مل رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو بزرگوں دی ساتھیو اے دے کئی ایک جوابات نے. پہلا جواب تے اے وے کہ اے خواب آیا کینوں ہے؟ عباس نو. تے کدوں آیا ہے؟ اودوں جو نا اسلام ہی قبول نہیں سی کیتا. دور جاہلیت دا خواب بولو دلیل ہو سکدا؟ پر دور جاہلیت دا خواب دلیل ہو سکدا نہیں. دعاواں دی دو انگلیاں جو شاہد کر رہے سی تے اللہ قرآن چ ابو لہب دے ہاتھاں دے بارے کی آندا ہے؟ اللہ فرماتے تبت یدا ابی لہب بما تب ہوئے ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان. اللہ آندا ابو لہب تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان کیا انگلیاں ہاتھاں چوں باہر ہوندیاں؟ اور انگلیاں بھی ہاتھاں دا حصہ ہوندیاں نے. اس واسطے میرے بھائیو بزرگوں دی سبھی کا کوئی دلیل نہیں. دلیل تاں بنے گی اگر نبی نے اپنی زندگی اندر منایا ہوئے، صحابہ نے منایا ہوئے یا تابعین تبع تابعین محدثین ائمہ کرام کو ثبوت ملتا ہوئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ منو اور تو صحیح معنی دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین منو اور تو سنت کو اپنا دی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی بدعات خرافات کو اللہ منو تو محفوظ فرمائے. اور اگر جشن منانا چاہتے ہو نا، نبی کی ولادت کی خوشی منانا چاہتے ہو، اونج مناؤ جی میرے پیغمبر نے منائی ہے. اللہ کے نبی نے منائی ہے خوشی. کنج منائی ہے دساں کیوں جی؟ اللہ کے نبی نے کنج منائی ہے. اللہ کے نبی سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھتے سن. پوچھیا سونے جمعرات دا روزہ کیوں رکھتے جی؟ فرمایا اس واسطے کہ جمعرات نو اللہ کے ہاں نامہ اعمال پیش ہوندے نے. میں روزہ رکھنا کہ جدوں میرا عمل پیش ہوے تے میں روزے دی حالت وچ ہواں. میں سونے سوموار نو کیوں رکھتے جی؟ میں سوموار نو اس واسطے رکھنا سوموار نو محمد دی پیدائش ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میرے بھائیو جشن منانا چاہتے ہو، نبی دی پیدائش دی خوشی منانا چاہتے ہو، ہر سوموار روزہ رکھیا کرو. اے نبی دا عمل، اے نبی دا محبت دا ثبوت. لہذا اللہ رب العالمین کی دعا ہے جو نبی نے دسیا جو کیتا ہے اللہ او سانو کرن تے دی توفیق عطا فرمائے. جس چیز تو منع کیتا اسلام نے انہاں بدعات خرافات اللہ نے تو محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین کی دعا ہے جو سنیا جو سنایا اللہ پاک دے عمل